موٹیویٹ دی ورلڈ کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دور میں ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا تھا۔ دجال کا مطلب ہے دھوکے باز یا بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اول تو خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کا خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں گے وہ دجال ہیں۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ ناظرین محترم، دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہو چکی ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپاہے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو جائے گا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہو جائے گی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اس گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ یہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلہ کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، اور اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہے، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دکان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اور اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ صحیح احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور اس طرح
آپ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جس جنت اور جہنم پر حکم چلانے کا موقع عطا فرمائے گا، اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی رہے گی، لیکن اندرونی اور حقیقی کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ دے اور ایمان بصیرت سے کام لے۔ اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال ان پر اپنے انعام و کرام کی بارش برسا دے گا، یوں ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، تاہم آخرت میں اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کریں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کی بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔